ان الانسان خلق ہلوا، انسان جلد باز ہے، تو غصے میں فیصلے مت کیا کرو. اچھا خوشی میں لوگوں سے بڑے بڑے وعدے بھی مت کر لیا کرو. میں بھی بھگتا ہوا ہوں بہت دفعہ کسی سے نا مجھے ترس آیا کسی کے اوپر، یار اتنے پیسے میری طرف سے، بعد میں وہ تو بھی ٹھیک ہو گیا، اب ہمیں ترس بھی آنا ختم ہو گیا، اس کے حالات بھی اچھے ہو گئے. بھگت آدمی کہتا ہے، اب وہ کہہ رہے دو تم نے بولا تھا، تو بھائی ایک دم 2-3 آنسو دیکھ کے ایک دم ڈھیلے بولو نہ ہوا. جب کوئی رو رہا ہوتا ہے نا، غم میں ہوتا ہے آدمی، ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب تم غصے میں ہو تو کبھی کسی کو دھمکی نہ دو، اور جب خوشی میں ہو تو کسی سے وعدے مت کرو. نہ خوشی میں انسان نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے اور نہ نفرت اور بغض میں نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے، غصے میں بھی نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا. نارمل جب ہوگے تو اس وقت دیکھو کہ کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا میں نے وعدہ کرنا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھو نا، کیونکہ شروع میں بڑے جذبات ہوتے ہیں تو کیسے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں لوگ. ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تو بڑے تاجر ہیں، میرے پاس آئے کہ میری یہاں شادی ہو رہی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 3 کروڑ کا پلاٹ میرے نام کر دیں نکاح نامے میں. نکاح بھی میں ہی پڑھا رہا تھا. میں نے اس بندے کو سمجھایا، میں نے کہا کیا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں تیری اس محبوبہ میں؟ 3 کروڑ کا پلاٹ تو اس کو دے رہا ہے، تمہارے کوئی رشتے دار بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے نہیں میری فیس بک پہ دوستی ہوئی ہے، لڑکی بالکل ٹھیک لگ رہی ہے مجھے. فیس بک پہ تو جج کیسے کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار؟ مجھے انہوں نے جہاز کا ٹکٹ دیا، بہت قریبی دوست، کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں گے. نکاح مجھے کیا پتا کس سے نکاح ہو رہا ہے، اب میرا دوست تھا. میں نے جب مہر دیکھا میں نے کہا کیا پاگل ہو رہا ہے، 3 کروڑ کے پلاٹ دے رہا ہے اور بھی بہت کچھ دے رہا تھا وہ. میں نے کہا میرے بھائی ابھی تو عشق میں پاگل ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے وعدے مت کرو. کہہ رہے نہیں لڑکی ایک نمبر ہے. میں نے کہا کہاں سے پتا چلا؟ کہہ رہے فیس بک پہ میری اس سے 1 مہینہ چیٹنگ ہوئی ہے، میں نے اندازہ لگا لیا کہ بہت نیک ہے. میں نے کہا یار فیس بک پہ نہیں اندازہ ہو سکتا، تمہارے نہ کوئی رشتے دار ہے. بہت سمجھایا اس بندے کو کہ یار اس کو بھی تو محبت ہے نا. کہہ رہے نہیں سیکیورٹی تو چاہیے نا اس کو. میں نے کہا تمہیں نہیں چاہیے سیکیورٹی؟ تم بھی تو اس کو یہ بھی تو پتا چلے گا تم بہت اچھے ہو، یا یہ نہیں پتا چلا؟ جب بہت اچھے ہو تو سیکیورٹی کے لیے 3 کروڑ کیوں لکھوا رہی ہے؟ دیکھو معقول بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ ابے اس کو بھی تو 1 مہینے میں تم سے فیس بک پہ چیٹنگ سے پتا چل گیا ہوگا بہت اچھے ہو، اعتماد ہے تبھی تو شادی کے لیے اوکے کیا نا. تو اب وہ سیکیورٹی کے لیے 3 کروڑ کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ 3 کروڑ تو صرف ایک پلاٹ تھا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا تھا، پھر گھر بھی نام ہوگا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. اچھا وہ لڑکی اتنی ہوشیار تھی، وہ ایک اور قاضی لے کر آئی ہوئی تھی اپنی طرف سے، لڑکی والے نا، جو مجھ پہ روپ ڈالنے کے لیے کہ جو مہر ہے وہ لکھو. اب میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے لگ رہا ہے بیٹا اس کا بیڑا غرق. اچھا اب میں اشارے بھی نہیں کر رہا، لڑکی والے دیکھیں گے یار یہ تو ہمارا سارا کیا ہمارا پروگرام ہی برباد کر رہا ہے. تو میں نے کیا کیا، وہ 1-2 دوست تھے نا، ان کو یوں کر رہا ہوں نا، اس کو دولہا کو سائڈ پہ لے کے جا دولہا کو. وہ سائڈ پہ لے کر گئے. پھر میں نے لڑکے کو بلایا، وہ تو دولہا کا میرا ہی دوست تھا وہ، اس کو میں نے بولا اس کو سمجھا خدا کے بندے مت کریے کام، 3 کروڑ میں تجھے 4 بیویاں مل جائیں گی. تو لیکن وہی ہے دماغ نہیں تھا. اب وہ بیزار ہو گیا. ہم نے کہا جاؤ بھاڑ میں، ہم نے لکھ دیا، وہ نکاح پڑھا دیا. میرا خیال ہے 15-20 دن گزرے ہوں گے. اس کے بعد وہ ہمارے دوست کے فون آ رہے ہیں، یار یہ تو بڑے 2 نمبر نکلے، یار یہ تو بڑے یہ نکلے. میں نے کہا انجوائے کرو لائف کو، کیا کرو، بھوت سوار تھا نا. اب طلاق ہو گئی ان کی، طلاق بھی ہو گئی، بدنامی بھی ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے. اور یہ تو وہ ہیں جو ہمیں دکھائے ہوئے تھے. باقی جو اس نے جو لوگوں کو 2 رشتے داروں پہ خرچ کیا شادی پہ اور ہنی مون پہ، وہ الگ ہے. سب لٹ پٹ کے بیوی بھی شاٹ اور پیسہ بھی شاٹ. اس لیے کہتے ہیں جب بہت زیادہ آدمی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، اس وقت فیصلے نہیں کرنے. کیونکہ عشق چڑھا ہوا تھا نا، 3 کروڑ بھی ہلکے لگ رہے تھے. وہ سمجھ رہا تھا کہ مفتی صاحب کباب میں ہڈی بن رہے ہیں. مفتی صاحب کیا بن رہے ہیں کباب میں. تو نہ میرے بھائی جذبات میں کبھی کسی سے انسان وعدہ کرے. میں خود بھی ان چیزوں کی مجھ سے بھی مخالفت ہوتی ہے، یہ 3 کروڑ والی تو نہیں ہوئی الحمدللہ کبھی، لیکن انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ بھائی جذباتیت یہ بری چیز ہے. اگر کبھی ہو بھی جائے
توبہ استغفار کر کے انسان اس کی اصلاح کی کوشش کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے جو شیخ ہیں نا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں, میں نے 30 سال ان کے ساتھ گزار دیے ہیں. آپ حیران ہوں گے, اور بہت کلوز ہو کے گزارے ہیں. 30 سال میں نے ایک دفعہ انہیں اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس پہ. حالانکہ پہلے تو ہم 8 سال تو بہت ہی کلوز رہے ہیں. غصہ بھی آتا ہے انسان کو, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غصہ ہوتا ہے. 30 سال میں ایک دفعہ چیختے ہوئے ہوتا ہے نا اپنے ماتحتوں کا, دفع ہو جاؤ یہاں سے, نکلو یہاں سے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سنتے تھے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو پتہ ہے کیسے, صرف چہرے سے پتہ چلتا تھا صحابہ کو کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ. مجھے جب بہت غصہ آئے گا نا تو چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, اسٹائل سے پتہ چل جائے گا آپ کو. ہم سب کا یہی حال ہے, میں اکیلا تھوڑی ہوں. جب غصہ آیا ہوگا نا اٹھک پٹک کلابازیاں کھا رہا ہوگا. ہم سب کی چیخ الگ رہا ہوگا, گلا الگ پاڑ رہا ہوگا, اور چیزیں اٹھا کے الگ پھینک رہا ہوگا, الگ لاتے. ایک خاتون نے خلا لیا, ابھی میں نے کہا یہ خلا بنتا نہیں ہے. کیا کرتا تھا شوہر؟ کہتی وہ غصے میں بہت مارتا تھا. میں نے کہا آپ کو مارتا تھا کہ نہیں؟ دیواروں کو مارتا تھا. میں نے کہا یہ اس زمانے کا عظیم شوہر ہے جس کو غصے میں پتا ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, دیواروں کو مار کے, بالٹیاں توڑ کے, گلاس توڑ کے اپنی ٹھڑک ختم کر رہا ہے. یہ بہت عظیم شوہر ہے اس زمانے کا, ورنہ آج کل غصے میں کنٹرول ہے کسی کو؟ میں نے کہا اس اتنے نیک انسان سے خلا لے رہی ہو یار. 2 سال ہوئے شادی میں, جب بھی غصہ آیا گلاس توڑے ہیں اس نے. اور یہ بھی نہیں کہ بیوی کے سر پہ توڑے, دائیں بائیں توڑے. میں نے کہا گلاس کا کوئی میں خرچہ دے دوں گا گلاس جوڑنے کا. لیکن خواتین میں بھی برداشت ختم ہو گئی ہے آج کل. تو ہم اور آپ جب غصے ہوتے ہیں تو قلابازیاں کھاتے ہیں, یہ توڑ دو, اس کی ہڈی توڑ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ الحلم اور انا تھا نا, برداشت. تو ہمارے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ آپ, اچھا خوشی میں بھی ہم پاگل ہوتے ہیں, جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بھی اچھل کود بچائی بھی ہوتی ہے. ہم لوگ وعدے کر رہے ہوتے 3 کروڑ کیا 5 کروڑ لے لے مہر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا تھا, حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. صحابی کہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں نا, آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے 14ویں کا چاند, ایسے نور کی کرنیں نکلتی تھی اس سے, ایسے چمکتا تھا چہرہ, جس سے صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں. اور جب غصہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, غضب بھی آتا تھا, تو اس غضب میں کیا ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے انار کے دانے آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیے. غصے سے آپ کا چہرہ ایسے سرخ ہو جایا کرتا تھا. آواز نہیں ہوتی تھی کہ چیخنا چلانا, دفع ہو جاؤ, یہ کر لو. یہ چیز میں نے اپنے شیخ میں دیکھی ہے. ان کو ہم نے دیکھا ہے کتنا مرضی کوئی ستا لے, غصہ کرے, فیصلہ ہمیشہ تحمل کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, تمام ہر چیز پہ نا پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد ایک رائے قائم کرنا. دوسری بات, جلد بازی نہ کرنا کسی چیز کے فیصلہ کرنے میں. پھر بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو تھوڑی کہنے وہ فرشتے ہیں, لیکن قواعد پورے کر دیتے ہیں. بھائی کوئی رائے کسی شخص کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے, جلدی نہیں, تمام پہلوؤں سے, اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے پراپر نالج لے کے ایک رائے قائم کرنی ہے. پھر بھی انسان غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ایک پروسیس تو پورا کیا نا. میں اور آپ اس پروسیس کو پورا نہیں, ہمیں کوئی آ کے بول دے نا وہ چور ہے, 2-4 لوگ بولے, ہمیں کوئی آ کے بول دے نا تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, ہم ایسے جذباتی ہیں, 2 دفعہ بولے گا, 3 دفعہ بولے گا, ہمیں یقین آنا شروع ہو جائے گا, لگتا ہے کہ بیوہ واقعی میں ہو گئی ہے, کیونکہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ بھی ہم نے دیکھا, فیس بک پہ بھی خبر چل رہی تھی, جب سب کہہ رہے ہیں تو یقیناً بیوہ ہو گئی ہوگی. یہ میچورٹی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں, ابے جب میں زندہ ہوں تو بیوہ کہاں سے ہو گئی ہوں. تو اللہ میاں نے یہ جو فرمایا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جل باز ہے, تو یہ تعریف میں نہیں کہا, بلکہ انسان کا ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. تو اس سے خلاصہ بس بیان کا یہی نکلا کہ ہماری قوم بھی جلباز, مسلم حکومتیں بھی جلباز ہیں, حکومتیں بھی جلباز ہیں ہماری, وہ بھی بہت سے ٹھک 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 ایسے فیصلے کرتی ہیں, بعد میں جب عوام کی طرف سے چپیٹے پڑتے ہیں نا ان کو, تو ان کو پیٹرول دھڑام سے اتنا سستا, اب پتہ نہیں 15 روپے کی رپورٹ آ رہی ہے, خوش نہ ہو, ایسا نہ ہو یہ گلے پڑ جائے 15 روپے,
پتہ نہیں افورڈیبل بھی بول تو اتنا کبھی ہوا نہیں ہے. 15 روپے 5 روپے رپورٹ 15 کی تھی, چلو 5 کر دیا, شکر ادا کرو, اچھی بات ہے. تو بہت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں بھائی, یہ کر دو وہ کر دو, اس کے بعد بھگت رہے ہوتے ہیں. تو حکومتیں بھی جلد باز ہیں اور قوم بھی کیا ہے, جلد باز.